السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ایک نئے سبق کے ساتھ میں ہوں محمد مصطفیٰ علی سروری۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بی اے تھرڈ سیمسٹر کی آج کی کلاس میں ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں پرچار رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ فار پرنٹ میڈیا، آج ہم ایک نئے موضوع پر آپ طلباء سے بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے، جیسے ہم نے اب تک اخبار میں شائع ہونے والے مواد کی تقسیم مختلف بنیادوں پر کی کہ کس طریقے سے اخبار میں شائع ہونے والے مواد کو خبروں پر مشتمل مواد اور جو دوسرے مواد میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ لے لیجیے فیچر ہو گیا، فلم پر تبصرہ، دوسرے اس میں جیسے خبروں میں جو بڑی زمرہ بندی درجہ بندی کی جا سکتی ہے کہ خبروں پر مشتمل مواد ہوتا ہے۔ دوسرا ایسا مواد ہے جو راز خبر نہیں ہوتا، لیکن خبروں میں جو شخصیات موضوعات آتے ہیں ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فیچر ہے، فلم پر تبصرہ ہے، کتاب پر تبصرہ ہے، نیا موبائل مارکیٹ میں آنے والا ہے تو اس کا ریویو ہے، کتاب پر تبصرہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے موضوعات پر خبریں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو زمرہ بندی ہم نے سیکھی ہے اپنی کلاس میں کہ خبروں کو ان کی جغرافیائی حوالے سے بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی اخبار شہر حیدرآباد کا ہے تو اس کی جو علاقائی خبریں ہیں، شہر حیدرآباد یا پھر تلنگانہ ریاست کی جو خبریں ہیں، یہاں کی علاقائی خبریں ہیں۔ تو یہ جو علاقائی خبریں ہیں، یہ علاقائی خبریں دلی کے اخبارات میں یا پٹنہ کے اخبارات میں یا لکھنؤ کے اخبارات میں شائع نہیں ہوگی۔ لکھنؤ کے ٹائمز آف انڈیا میں جو علاقائی خبریں شائع ہوگی وہ علاقائی خبریں ٹائمز آف انڈیا کے حیدرآباد ایڈیشن میں شائع نہیں ہوگی۔ ہندو کے چنئی ایڈیشن میں جو علاقائی خبریں چنئی اور اس کے اطراف یا تمل ناڈو سے جو شائع ہوگی، اس سے جڑی ہوئی ہوگی، وہ خبریں ہندو کے جو دلی کا ایڈیشن ہے، دلی کے ایڈیشن میں شائع نہیں ہوگی۔ دلی کے ایڈیشن میں دلی اور اس کے اطراف کے علاقوں کی جو علاقائی خبریں ہیں وہ شائع ہوگی۔ ایسے ہی قومی خبریں ہو گئی کہ قومی سطح پر، ملکی سطح پر جو خبریں ہیں وہ خبریں ہر اخبار میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن علاقائی خبریں ہر اخبار میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ایسے ہی بین الاقوامی خبریں ہیں کہ فرض کر لیجیے کیرلا کے جو ملیالی اخبارات ہیں، ان اخبارات میں مشرق وسطیٰ، خلیجی ممالک، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ان ملکوں سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ خاص اہمیت کے ساتھ شائع ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، چونکہ جو ملیالی لوگ ہیں، جو کیرلا کے لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے عزیز ان ملکوں میں بستے ہیں۔ تو بین الاقوامی کوریج میں بھی اگر ملیالی اخبارات کا ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کا جو علاقہ ہے اس کی زیادہ خبریں ہمیں ملے گی بنسبت آپ مرٹھی اخبارات کے۔ مرٹھی اخبارات میں جب بین الاقوامی خبروں کا جو ہم تجزیہ کرتے ہیں تو مرٹھی اخبارات میں بین الاقوامی خبروں کا جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، جو موضوعات ہیں وہ الگ ہوں گے بنسبت اگر آپ تقابل کریں کسی ملیالی اخبار سے، تو یہ بدل جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح سے اس کی درجہ بندی سمجھنے کی کوشش کی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اخبار بدلتا ہے، ادارہ بدلتا ہے تو اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، اور عام طور پر ہر اخبار میں چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی علاقے سے چھپتا ہو، اس میں اپنی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ ترجیحات نمبر ایک۔ اس کے بعد ان کے پاس جو خبروں کے لیے جو پیمانے ہوتے ہیں، قارئین کو مد نظر رکھ کر، مشتہرین کو مد نظر رکھ کر، مختلف عوامل میں، تو وہ اس حوالے سے وہ خبریں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے جس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں وہ ہے انٹرویوز۔ جی ہاں، انٹرویوز بھی نہ صرف دیکھیں، انٹرویو کیا ہے، خبروں کے اصول کا ایک خبروں کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر خبروں میں ان دنوں ایک فلم اسٹار، جی ہاں، کنگنا راناوت چھائی گئی، اپنی فلموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی متنازع بیانات کی وجہ سے اور مختلف جو انہوں نے تصادم کی راہ اپنائی ہے حکومت مہاراشٹر کے ساتھ، اس پس منظر میں تو اس پس منظر میں کہ بھئی یہ خبر آتی ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے کنگنا راناوت کو ان
کی سیکورٹی کے لیے وائی زمرے کی سیکورٹی دینا، CISF کے جو جوان ہیں، جو ہندوستان کے نیم فوجی دستے ہیں، وہ لوگ ان کی کنگنا راناوت کی سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ تو یہ ایک خبر ہو گئی جہاں پر آپ کو خبر کا سورس ہے مرکزی وزارت داخلہ، مرکزی حکومت کا فیصلہ، اور پھر اب ایسے پس منظر میں اگر آپ خود کنگنا راناوت سے انٹرویو کرتے ہیں تو وہ انٹرویو بھی میڈیا کے لیے جو سو خبر ہوگا کہ وہ خود کیا محسوس کرتی ہیں، وہ خود اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ممبئی میں BMC والوں نے جس طریقے سے ان کے آفس میں جو غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ حصہ تھا اس کو منہدم کر دیا، پھر وہ ممبئی میں جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے رجوع ہوتی ہیں اور اسٹے آرڈر لیتی ہیں، اور پھر جنہوں نے انہوں نے جس طریقے سے بیان دے دیا ادھر ٹھاکرے جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف، یہ ساری چیزیں دیکھیے اصل جو مسئلہ ہے کنگنا راناوت کا وہ ہے کوئی اور نہیں ہے، سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کی۔ اس کی چونکہ سشانت سنگھ راجپوت کا تعلق بہار سے تھا، سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے لیے جن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا اس میں سب سے بڑا نام جو اوپر کے سامنے آیا ریحا چکرورتی کا۔ ریحا چکرورتی سشانت سنگھ کی گرل فرینڈ تھی، ان کے ساتھ کافی انہوں نے وقت گزارا ہے، تو اب یہ خودکشی کی وجہ اس پس منظر میں ہوا کیا ہے کہ جس طریقے سے سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد جو کنگنا راناوت نے جس طریقے کی اسٹیٹمنٹ دی اور اس سلسلے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا، مختلف جو بالی ووڈ کے مختلف جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا، اس پس منظر میں جو یہ آہستہ آہستہ فالو ہوتے گیا ایک موضوع کا، ایک خبر کا، وہ موضوع بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ایک طرف حکومت مہاراشٹرا ہے، برسر اقتدار جماعت چیف منسٹر ہیں، اور دوسری طرف کنگنا راناوت ہے، اور پھر اس میں میڈیا بھی ایک اہم فریق بن گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے نیوز چینلز نے جس طریقے سے اپنے اسٹوڈیوز میں ٹرائل چلایا ہے اور اس ٹرائل کے نتیجے میں جو گرما گرم سیاسی ماحول قائم ہو گیا ہے، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ انٹرویوز جو سے شائع ہے۔ ریحا چکرورتی کا انٹرویو انڈیا ٹوڈے ٹیلی ویژن پر جو ہے شائع ہوا ہے، ریحا چکرورتی کا انٹرویو NDTV پر چلا ہے، تو پھر کنگنا راناوت کے انٹرویوز جو سب بعض چینل پر چلے ہیں۔ تو یہ انٹرویوز جو ہوتے ہیں، یہ انٹرویوز خبروں کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں جب آئیں گے اور ہمیں انٹرویو لینا ہے تو ہم فوری مہندر سنگھ دھونی سے جو انٹرویو کریں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں، سچن ٹینڈولکر سے ہم انٹرویو کریں گے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، یا پھر خود ارے سر چونکہ موجودہ حالات میں کنگنا راناوت کا جو نام بہت زیادہ آ رہا ہے تو ہم کنگنا راناوت کا انٹرویو کریں گے۔ عزیز طالب علموں، بہت سارے صحافی، بہت سارے رپورٹرز پہلے سے بیٹھے ہیں، قطار میں ہیں، سینئر ہیں، آپ سے زیادہ تجربے کار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میڈیا میں جائیں گے تو آپ کو فوری جو ہے شاہ رخ خان کے انٹرویو کا جو ہے اسائنمنٹ دے دیا جائے گا؟ جی نہیں، ہو سکتا آپ کو کسی صفائی کرمچاری سے انٹرویو کرنا پڑے گا۔ کیا آپ تیار ہیں وہ انٹرویو کرنے کے لیے؟ جب تک کہ آپ کو ملنے والے جو چھوٹے چھوٹے اوسر ہیں، مواقع ہیں، ان سے آپ استفادہ، جیسے پچھلے سیمسٹر میں ہم نے جو ہے آپ لوگوں سے ایک اسائنمنٹ دیا تھا کہ آپ کو ہیلتھ جرنلزم جب آپ پڑھے تھے تو اس میں جو ہمارے ہاں جو صفائی کے کرمچاری ہیں ان سے انٹرویو کرنا تھا۔ بہت سارے طلباء سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ انٹرویوز کیجیے، بہت سارے طلباء میں سے کچھ ایک ہی اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے واقعی وہ انٹرویو کیا۔ ارے یہ صاف صفائی کرنے والوں سے انٹرویو کرنا ہے، یاد رکھیے گا ہم جب سیکھنے آئے تو ہمیں اس فیلڈ میں ہر طرح کے سوالات کے لیے، ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہونا۔ اپنی کلاس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ ہندوستانی صحافت کی ایک شخصیت ہے، مشہور شخصیت، بڑے سینئر جو جرنلسٹ ہیں، سعید نقوی۔ سعید نقوی کا ایک زمانے میں دوردرشن پر، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز نہیں ہوتے تھے اور خبروں کا ایک ہی نام ہوتا تھا، خبریں سے مراد یا تو آل انڈیا ریڈیو یا پھر سرکاری جو الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، یا تو آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا یا پھر دوردرشن پر ایک ہفتے والی پروگرام کی میزبانی کرتے تھے سعید نقوی صاحب۔
تو انہوں نے ایک سیریز چلائی تھی جس میں انہوں نے دنیا بھر کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں ان کا انٹرویو، مختلف کیوبا کے فیڈل کاسٹرو کا انٹرویو، امریکہ کے صدر کا، برطانیہ کے وزیر اعظم، اس طرح مختلف حکومتوں کے جو سربراہ ہیں ان کے انٹرویوز وہ کر رہے تھے. اور ایسے ہی انٹرویو سیریز کے دوران انہوں نے USSR یونائٹڈ سوشلسٹ ریپبلک آف رشیا جو تھا اس کے صدر میخائیل گورباچوف کے انٹرویو کے لیے انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے انٹرویو کا وقت لے لیا. اب وہ خود لکھتے ہیں اپنے ایک مضمون میں، اپنے ایک آرٹیکل میں، کہ جب میخائیل گورباچوف سے انٹرویو کے لیے انہیں ٹائم دیا گیا تو اس سے پہلے بہت سارے سیکیورٹی مراحل سے انہیں گزارا گیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہ سوال بتائیے جو آپ سوویت یونین کے صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو بھئی صحافتی تقاضے الگ ہیں، ضابطۂ اخلاق الگ ہے. جب اگر وہ سوال نہیں بتاتے تو شاید انٹرویو کا موقع ملتا. تو انہوں نے سوالات دے دیے کہ بھئی میں روسی صدر سے، جو سوویت یونین کے صدر ہیں، ان سے یہ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہوا کیا کہ جو ان کے مشیر تھے، جو ان کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم انٹرویو کی اجازت دیں گے مگر ایک شرط ہے ہماری. شرط یہ ہے کہ سوالات وہ نہیں ہوں گے جو آپ لکھ کر دیں، سوالات وہ ہوں گے جو ہم آپ کو لکھ کر دیں گے. اگر ان سوالات پر ہی آپ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم شیڈول کے مطابق صدر سے ملاقات کرائیں. سعید نقوی صاحب کے لیے جیسے یہ بڑا چیلنج تھا کہ کیسے وہ اس چیلنج سے نمٹیں. تو انہوں نے فوری اس پر آمادگی ظاہر کی. جی بالکل، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی. دیکھیے قصہ ابھی ختم نہیں ہوتا، قصہ تو ابھی اہم موڑ پر پہنچنے والا ہے. تو دیے گئے وقت پر جیسے ساری ان کی سیکورٹی ہو گئی، ان کے مشیر سب جیسے تیار ہو گئے، انہیں پرچی تھما دی گئی کہ آپ کو یہ سوالات کرنے ہیں. سعید نقوی صاحب جو ہے بس انتظار میں بیٹھے ہیں، پورا کیمرہ سیٹ اپ لگا دیا گیا ہے، لائٹنگ ہو گئی ہے. اور پھر میخائیل گورباچوف جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں جہاں پر، اس مقام پر جہاں پر انٹرویو لینا ہے. ابتدائی سلام علیک کے بعد سب سے پہلا سوال، دیکھیے کیمریز آن ہے، لائٹ آن ہے، کوئی اس وقت مطلب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیکیورٹی کا ذمہ دار ہو یا مشیر ہو. سعید نقوی صاحب پہلا سوال کرتے ہیں، جناب صدر، کیا میں اپنے طور پر خود اپنے سوالات پوچھنے کے لیے آزاد ہوں یا پھر میں وہی سوالات پوچھوں جو آپ کے مشیروں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے؟ بڑی عجیب ڈرامائی اور مزہ کا خیز صورتحال پیدا ہوئی. کیمرے آن ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی دوڑ کر ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا. اور پھر وہاں پر دوسری طرف صدر دنیا کی دوسری مطلب ایک بڑا سپر پاور کا جو صدر ہے وہ بیٹھا ہے. میخائیل گورباچوف، سعید نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ میخائیل گورباچوف نے دھیرے سے مسکرایا اور کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ جو چاہے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ انٹرویو آگے بڑھا اور جو ان کے مشیر ہکے بکے جیسے پیچھے ٹھہر کے کچھ کر نہیں سکتے تھے اور یہ انٹرویو بحسن خوبی اپنے اختتام پر پہنچا. یہ مثال میں کیوں دیا آپ کو کہ اگر سعید نقوی پہلے ہی یہ کہہ کر انکار کر دیتے، ارے یہ کیسی صحافت ہے کہ میں کیوں بتاؤں پہلے سوالات، صحافت قابل اعتراض بات ہے. اب یہ اور بات ہے بہت سارے صحافی سوالات کیا بلکہ جوابات بھی جو کچھ انہیں فراہم کیا کہ وہی پوچھ رہے ہیں. اس سے قطع نظر جو صحافت کا بنیادی سبق ہے، آپ کو غیر جانبدار ہونا ہے، آپ کو ایمانداری سے جو یہ کام کرنا ہے، تو اس کے باوجود بھی سعید نقوی نے اس آفر کو قبول کیا، اس پیشکش کو قبول کیا، اس پر آمادگی ظاہر کی کہ ہاں میں بالکل وہی سوال. اگر وہ آمادگی ظاہر نہیں کرتے تو شاید انہیں روسی صدر سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا تھا. تو انہوں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لمحے آخر میں جب انٹرویو کی جو شوٹنگ اسٹارٹ ہوئی اس وقت انہوں نے اپنا پینترا پھینکا اور پھر انہیں اس میں جو کامیابی ملی. تو اس مثال سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ انٹرویو کیا ہے، بس ہاتھ میں مائک پکڑ لیا اور کہیں بھی چلے گئے، کچھ بھی پوچھ لیا ہو گیا انٹرویو. نہیں عزیز طالب علموں، جب تک کہ آپ ہوم ورک نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ بڑی ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. صحافت صرف 2-1 ٹیلی ویژن چینل پر چیخنے چلانے والوں تک محدود نہیں ہے، صحافت بہت بڑی ہے. یہ اور بات ہے کہ دیکھیے ہمارے جسم میں جہاں پر درد ہوتا ہے وہیں پر ہماری توجہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا جسم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صحت مند ہے بالکل، اور بالکل ہر اعضا ہمارا صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. تو کبھی ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے اور اس رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آج تک کوئی مشین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیمرے 1000 بنا لیے لیکن کوئی کیمرہ آج تک ایسا نہیں بن سکا جو ہماری آنکھ کا جو ہے مقابلہ کر سکے. تو اس مثال سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی خراب مثالیں ہوتی ہیں میڈیا میں بھی،
لیکن اسی کو صحافت نہیں سمجھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی گندگی آپ دیکھ رہے ہیں صحافت میں، میڈیا میں، چیخ پکارا دیکھ رہے ہیں، نفرت دیکھ رہے ہیں، جانبداری دیکھ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اچھی چیزیں آپ کو جہاں سے مل سکتی ہیں وہ دیکھیے گا، سیکھیے گا. اور اس انٹرویو کے موضوع پر ہم اپنی کلاس جو اگلے سبق میں بھی جاری رکھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، اور اپنے جو سوالات ہیں وہ سوالات آپ ہمارے گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر، واٹس ایپ کے گروپ میں یا ہماری آن لائن کلاس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.